اگر اس کے پاس علم ہوگا تب اس کو معلوم ہوگا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے. اگر اس کے پاس علم ہوگا تب اس کو معلوم پڑے گا کہ ساس کے حقوق کیا ہے. اگر اس کے پاس علم ہوگا تب اس کو معلوم پڑے گا کہ سسر کے حقوق کیا ہے. اور یہ تمام چیزیں جب ہوں گی، جب وہی عورت اپنے گھر کے اندر شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی، اپنی ساس کے حقوق کو ادا کرے گی، اپنے سسر کے حقوق کو ادا کرے گی، تو گھر کے اندر فساد برپا نہیں ہوگا. اور جس گھر کے اندر جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا ہے وہ گھر گہوارہ جنت ہوتا ہے. تو یہ گھر کو گھر بنانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا مرد مسلمان و عورت پر فرض ہے. عورت پر بھی فرض ہے. بھئی عورت آپ جب تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں آپ کو معلوم پڑے گا. اور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بچہ کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ماں ہوتی ہے. وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک ماں ہی جب پڑھی لکھی نہ ہوگی تو بچے کو کیا سکھائے گی؟ ماں ہی جب حدیث پاک پڑھنے والی ہوگی تو وہ بتائے گی بیٹا تیرے محبوب مصطفیٰ جانے کائنات کا قول یہ ہے، اس کے خلاف زندگی کو نہ گزارنا. ماں جب پڑھی لکھی ہوگی وہ بتائے گی بیٹا تیرے محبوب مصطفیٰ کا فرمان کھانے کے تعلق سے اس طرح ہے، اس طرح سے کھانا کھانا، پینے کے لیے ایسا فرمایا ہے، اس طرح سے پینا. اللہ کی عزت کی قسم اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی حدیث مصطفیٰ کے مطابق جب بچے کی پرورش کرے گی تو انشاءاللہ العظیم وہ بچہ جاہل نہیں ہوگا بلکہ جوان ہوتے ہوتے مصطفیٰ کا عاشق، جوان ہوتے ہوتے مصطفیٰ کا عاشق ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ بچیوں کو بھی پڑھایا جائے. اس لیے کہ لڑکوں کا معاملہ تو یہ ہوتا لیکن گھر کے ماحول کو جتنا عورت سدھار سکتی ہے اس کو نہیں سدھار سکتی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بستی میں دوسرے محلے میں کبھی کبھی جب عورتوں کی بات چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں گھر کے اندر بہت بڑی اچھی ہے. اب ان سے پوچھو کیوں اچھی ہے؟ بولے بڑی اچھی ہے، ساس کی بڑی خدمت کرتی ہے، سسر کا بڑا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی ہے، اس نے گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، وہ صبح اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، وقت کے اندر کام کاج کرتی ہے، زیادہ بولتی نہیں ہے، فسادات برپا نہیں کرتی ہے. دوسری خواتین جو یعنی کہ خالی عورتیں ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے دوسری خاتونوں کی چغلیاں نہیں کرتی ہے، غیبت نہیں کرتی ہے. تو یہ جب تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ جب تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جب تاریخ کا معاملہ چلتا ہے تو جب دوسری خواتین سنتی ہیں تو چونکہ ایک بات یاد رکھنا، عورت جو ہوتی ہے وہ نقال بہت زیادہ ہوتی ہے. عورت نقال بہت زیادہ ہوتی ہے. بالفرض مان لیجئے اگر کسی لڑکی کے چہرے پر داغ دھبے ہو جائے اور وہ چند دن کے بعد اس کا چہرہ نکھر جائے تو محلے کی ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں عورتیں اس سے پوچھ لیں گی کون سی کریم کا استعمال کیا، ساری پوچھ لیں گی. اس لیے کہ وہ چاہتی ہے جس طرح سے تیرا چہرہ نکھرا ہمارا بھی نکھر جائے، جس طرح سے تجھ پر جمال آیا ہم پر بھی آ جائے، جس طرح سے تجھ پر حسن و نکھار آیا ہم پر بھی آ جائے. اے لوگوں جب معاملہ یہ ہے کہ عورت نقال ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کی نقل کا فائدہ اٹھایا جائے، کیوں نہ اپنے گھر کے معاشرے کو تبدیل کیا جائے، کیوں نہ اسلامی ماحول پیدا کیا جائے. جب تمہارے گھر کے اندر ایک اسلامی خاتون ہوگی، علم دین سے آراستہ خاتون ہوگی، جب محلے میں تذکرہ ہوگا فلاں لڑکی ہے جو دلہن بن کے فلاں گھر کے اندر آئی ہے، اس کی زندگی کا عالم یہ ہے، شوہر بڑا خوش رہتا ہے، ساس بڑی خوش رہتی ہے، جب یہ خدمت کرے گی ساس محلے میں جگہ جگہ تذکرہ کرے گی. اب یاد رکھو یہ عزت اور وقار دوسری عورتوں کو گوارا نہ ہوگا تو آ کر کے پوچھے گی کہ تیری بہو کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر پورے بستی کے اندر عزت کو پا لیا ہے، کون سا ایسا کام کرتی ہے جس کی بنا پر بستی کے ہر کونے میں اس کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں. تو تم سینے پر ہاتھ مار کر کے کہو گے میری گھر کے اندر جو دلہن آئی ہے وہ مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھنے والی ہے، علم
दीन को जानने वाली है, उसी इल्म के मुताबिक वो शोहर के हुकूक को जानती है, ससुर के हुकूक को जानती है, सास के हुकूक को जानती है। ये तमाम चीजें जब होंगी, आप कहेंगे ऐ औरतों सुनो, वो खातून को इज्जत इसलिए नहीं मिली है कि वो ज्यादा हसीना और जमीला है, बल्कि इसलिए मिली है कि इनमें दीन से आरास्ता है और उसी दिन के मुताबिक जिंदगी को गुजार। अब जब ये नकाल है तो वो भी चाहेंगी भाई हमारे भी इज्जत हो, महल्ले में हमारे भी तस्कीर हो, इसलिए कि हमारे तो तस्कीरें जब होते हैं तो स्टेज पर मौलाना भी कहते हैं इनसे औरतों से कहने की जरूरत नहीं, तो खामोश बैठेंगी। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अब इनका फायदा उठाओ। जब यही मामला होगा उसी वकार के हुसूल के लिए तुम्हारी खातून भी चाहेगी कि इल्म को हासिल किया जाए। तुम्हारी खातून भी उन आलिमाओं से जाकर के पूछेगी कि बताओ कि शोहर के हुकूक मुझ पर क्या नाफिज होते हैं, बताओ सास के हुकूक मुझ पर क्या हासिल नाफिज होते हैं। जब ये तमाम होगा तो वो खातून भी इस्लामी माहौल के अंदर ढलेगी। और याद रखो, जब घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा हो जाता है तो वहां पर बच्चे शरारतें नहीं करते हैं, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हैं। वहां पर मुस्तफा की सुन्नत पर अमल किया जाता है। तो जरूरी है कि औरतों को भी इल्म दीन सिखाया जाए, इसलिए कि वो कितने ऐसे मसाइल है। बिलफर्ज मान लीजिए आपने देखा होगा आज का माहौल है भाई, एक माहौल है मैं आपको बतलाऊं, और वो हर घर का माहौल है कि मर्द हजरात कपड़े नहीं धोते, औरतें कपड़े धोती। हर मर्द अपने कपड़े उतार करके घर में यूं ही चला जाता है। अब उस खातून को कपड़े धोना होता है। अब जाहिर सी बात है उसमें वो कपड़े भी हैं जो पाक हैं, उसमें वो कपड़े भी हैं जिनको पहन करके नमाज नहीं हो सकती, नापाक है। अब जाहिर सी बात है जिसके पास इल्म ही नहीं है तो वो किस तरह से कपड़े को पाक करेगी। जब कपड़ा पाक नहीं हो पाएगा तो किस तरह से नमाज हो पाएगी, किस तरह से नमाज हो पाएगी। तो जरूरी है कि इल्म दीन को हासिल किया जाए ताकि हमें कपड़ा भी पाकीज़ा हासिल हो जाए। और याद रखो बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि यूं कहिए कि इल्म एक ऐसी चीज है जिसका इंसान को अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरत मैसर आती है, हर मोड़ पर जिंदगी मैसर आती है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, दुनिया तक की बात नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम अशरफ अली मुल्ला जी ने अपनी आखिरत का इंतजाम कर लिया है बच्ची को आलिमा बना करके। वरना तो तुमने देखा होगा जब किसी का इंतकाल होता है तो आपने देखा तो होगा कि लड़की आई ससुराल से अपने बाप के इंतकाल में और आते ही कब बुर्का उतार करके फेंका और अब्बा की चारपाई को पकड़ा और बालों को झटके दे करके रोना शुरू कर दिया। ये तो सबने देखा है। लेकिन जब बच्ची को आलिमा बना दिया जाता है तो वो बाप की चारपाई को पकड़ करके चीखती और चिंघाड़ती नहीं है, बल्कि जब उसको आलिमा बना दिया जाता है और बाप इंतकाल कर जाता है तो वो कुरान लेकर के तिलावत करती है, बाप को इशारा करती है, रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, एक बाप पे नियाज मौला जब मेरी जिंदगी अपने बाप की मोहताज थी तो इसमें मेरी यानी कि खिदमत की थी, मेरी परवरिश की थी, मुझ पर मेहनत और मशक्कत का पैसा उठाया था। एक बाप पे नियाज मौला आज तेरी बारगाह में ये बेटी दुआ करती है कि मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा। वो वाक़या नहीं मिलता, बस सुनाना मकसूद नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रास्ते से गुजर हुआ तो वो अजाब हो रहा था, वापस आए पलट करके तो देखा कि उसी पर रहमत हो रही है। तो रब की बारगाह में पूछ लिया ये क्या मसला है, अभी अजाब अभी उस पर सवाब की बरसात, क्या मामला। रब ने फरमाया उसका एक बच्चा था जिसको मदरसे में छोड़ दिया, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह का सबक देकर के उसको कोने में बिठा के बेटा पढ़ता रहे। अब वो लड़का बार बार रहमान और रहीम कहता था, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे उसके बाद को अज़ाब दे दूं। ऐ लोगों सिर्फ इस रहमान और रहीम के विरुद्ध से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। इसी के जरिए से मैं कह सकता हूँ अगर तुमने बेटी को आलिमा बना दिया है या बेटे को आलिम दीन बना दिया है, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम इंतकाल करके कब्र में चले जाओगे, लेकिन बेटा और बेटी घर में रहकर के तिलावत कुरान करेंगे, रब का कलाम पढ़ेंगे तो तुम्हारी कब्र में तुम पर अज़ाब नहीं होगा,
بلکہ بیٹی کی تلاوت قرآن کی وجہ سے تمہاری قبر میں رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو علم سکھاؤ۔ یہ فرق مت پیدا کرو کہ ہم بیٹوں کو ہی پڑھائیں گے، بیٹے کو عالم بنائیں گے، بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ دیکھیے ضروری ہے، پردہ ہر اعتبار سے ضروری ہے، میں کہتا ہوں، لیکن علم دین سیکھنے کے لیے آج بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ بالفرض مان لیجیے وہاں صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں لڑکی کی پڑھائی ہوتی ہے، اب اس میں بچی چھوٹی جائے جوان جائے کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پردے کا معقول انتظام ہے، وہاں پر پڑھانے والی لیڈیز ہیں، لہذا وہاں پر کوئی بے پردگی کا معاملہ نہیں، پردہ کے دائرے میں رہ کر کے وہ علم دین کا حصول کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اسٹیج پر جبکہ عوام موجود ہو، لوگوں کا اجتماع ہو، مجمع ہو، تو آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ مزارات پر بھی لیڈیز کو بلا کر کے قوالیاں کرائی جاتی ہیں، اور صرف قوالیاں نہیں کی جاتی، مقابلے کے نام پر گنڈاگردی کرائی جاتی ہے، اور ایسے باتیں وہاں پر کرائی جاتی ہیں جو انسان اپنے گھر کے اندر پسند بھی نہ کرے، لاٹھی ڈنڈے سے اس کا سواگت کرے، وہ مزارات پر۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ قوالیاں، یہ مقابلے کو ایک سائیڈ میں رکھ دو، اگر ایک عورت مجمع عام میں جا کر کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے جہاں پر کہ غیر محرم کا اجتماع ہو، علماء فرماتے ہیں اس عورت کو تلاوت قرآن بھی جائز نہیں، تلاوت قرآن بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا پردے کا معقول اہتمام اور انتظام تو ہونا چاہیے، اور اس کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان سے آراستہ کرنا چاہیے، علم دین کے حصول کے لیے محنت اور مشقتیں کرنا چاہیے۔ جناب معارف صاحب نے ابھی بیان کیا کہ بچہ جب نکلتا پڑھنے کے لیے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، یقیناً بڑا مقام ہے اس کا، کے مقام کا تو یہ عالم ہے کہ اگر علم دین کے حصول میں اگر وہ بچہ انتقال کر جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر علم دین حاصل کرتے کرتے مر جائے، علماء فرماتے ہیں مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا جاتا ہے، مرتبہ شہادت سے سرفراز کیا جاتا ہے، شہیدوں کی فہرست میں اس کو جگہ دی جاتی ہے، شہیدوں کی جماعت میں اس کو حشر کے میدان میں اٹھایا جاتا ہے۔ علم کا مقام تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ شہید وہ ہے جس نے گردن کو کٹایا راہ خدا میں، لیکن عالم وہ ہے جس نے اس کو یہ جذبہ دیا ہے، جس نے اس کو شہادت کا مقام بتایا ہے، جس نے شہادت کے فضائل بتائے ہیں، جس نے شہادت کی مراتب بتائے ہیں۔ وہ اگر نہ بتاتا یا علم سے وہ حاصل نہ کر پاتا تو کبھی بھی مرتبہ شہادت سے سرفراز نہیں ہوتا۔ بھائی ایک بندے کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے گردن کٹا کر کے کیا ملنے والا، کیوں کٹائے گا؟ ایک کسان کو معلوم ہی نہیں کہ میں دھان کا بیج کھیت میں ڈالوں گا تو مجھے کیا ملنے والا، کیوں ڈالے؟ کہ وہ 400 500 100 روپے کی تھیلی لا کر کے کھیت میں بکیرے گا، نہیں اس کو معلوم ہوتا کہ ایک تھیلی 700 روپے کی اگر میں نے کھیت میں ڈال دیا تو الحمدللہ رب نے فضل فرمایا تو اس سے 7000 کا اناج حاصل کروں گا، 7000 کا اناج حاصل کروں گا۔ اس لیے وہ اس کے اندر بیج کو ڈال رہا ہے، تو وہ جو گردن کو کٹا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میں گردن کٹاؤں گا رب کی رضا کا حصول ہوگا، میں گردن کو کٹاؤں گا میرا خون زمین کی طرف بڑھے گا، رب کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ مقام کس نے بتایا؟ دیدار الہی کی یہ بشارت کس نے عطا کی؟ یہ اس نے عطا کی جس کے پاس اس چیز کا علم تھا، جس کے پاس اس چیز کا علم تھا، علم کی بنیاد پر اس نے اس چیز کو سمجھا، تب کہیں گردن کٹانے کو ترجیح